جمعے کے خطبات میں شرکت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے خواتین مساجد میں داخل ہو سکتی ہیں کہ آج جو عورتوں کی حالت ہے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور اسے دیکھ لیتے تو ضرور ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کرتے۔ اس زمانے کا یہ عالم ہے، تو آج تو بطریقہ اولا خواتین کو مسجدوں سے روکنا چاہیے، مسجدوں میں نہیں آنی چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ان کی انفرادی، اجتماعی، روحانی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے اسلام ایک مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ عبادات کے اندر مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مرد اور عورت دونوں کی، اہل ایمان کی روحانی، بدنی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے، مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے، جمعے کے خطبات میں شرکت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے خواتین مساجد میں داخل ہو سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، عبادات کر سکتی ہیں؟ افسوس کے ساتھ بعض معاشروں کے اندر خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، داخل ہونے سے منع کیا جاتا ہے، اور اس پر شدت اختیار کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاک و ہند کے معاشروں کے اندر انتہائی سختی سے کام لیتے ہوئے خواتین کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو کسی خاص فقہ یا مکتب کی حمایت کے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی کا موقف کچھ اور ہے تو وہ اپنے موقف کو ضرور ثابت کرتا رہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں اس کی آیات کے اندر تدبر کریں، رسول اللہ کی زندگی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین متین کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے استدلال کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سورت نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اللہ کی مساجد کو تعمیر وہی کرتے ہیں، آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ پہ چلیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا کہیں بھی فرق نہیں کیا، سب کے لیے کہا ہے کہ مساجد کو تعمیر کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کی صفات بیان کی ہے۔ اسی طرح آپ حج کے، جہاں قرآن مجید حج کے بارے میں حکم دیتا ہے، وہیں پر یہ نہیں کہتا کہ یہ مرد کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کیا فرمایا؟ فیہ، اس میں، آیات بینات مقام ابراہیم، کھلی نشانیاں ہیں اور ابراہیم کا مقام ہے، ابراہیم کی جگہ ہے علیہ السلام، اور جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن میں ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اس گھر کا حج کرنا، اس گھر کی جانب ارادہ کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس زاد راہ یعنی پہنچنے کی طاقت ہے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حج ہر مسلمان صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کے اوپر فرض ہے اور عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں اللہ رب العزت نے ایک پاکباز خاتون کا ذکر کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم، آپ ان آیات کا جب آل عمران کے اندر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مسجد کے اندر ٹھکانہ رکھتی تھی، یعنی ہم اسے مجاورہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے مجاورہ، وہ خاتون کہ جو مسجد کو اپنے جوار میں رکھے، یعنی مسجد میں اپنا ٹھکانہ رکھے،
اور ان کی تعریف بیان کی ہے قرآن مجید نے. ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور قرآن مجید کی آیات کو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو تفصیل سے یہ بات معلوم ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی جانب، یعنی قرآن مجید کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات خواتین کے حوالے سے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی